یہ کہ قرآن کا جو اسلوب ہے، جو اسٹائل ہے، اس میں گہری باتوں کو آسان زبان میں کہا گیا ہے. بالکل. اور شرک کیونکہ اتنا بڑا جرم ہے، اس کو آسان زبان میں سمجھانا بہت ضروری تھا، کیونکہ یہ ہر انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ کس طرح وہ اس شرک کے مسئلے میں نہ پڑے. جی. اسی لیے قرآن میں مثال کے طور پر وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا ان کو نصیحت کرتے دوران، میرے بچے شرک مت کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک مت کرنا. شرک ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بہت بڑا ظلم ہے. اگر بچے سے کہا جا رہا ہے، مقصد یہ ہے کہ بچہ فلسفی اور کمپلیکیٹڈ بات نہیں سمجھتا، بچے کو آسان اسلوب بات سمجھ آنی چاہیے. تو پہلی بات یہ کہ شرک کوئی کمپلیکیٹڈ مسئلہ نہیں ہے، ایک اسٹریٹ فارورڈ مسئلہ ہے. اتنا اسٹریٹ فارورڈ کہ آپ بچے کو بھی سمجھا سکتے ہیں. یہ قرآن سے اس کی دلیل مل گئی. ٹھیک. دوسری بات، جو شرک ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. جو ظاہر ہے وہ تو جیسے آپ نے ذکر کیا، ٹینجبل اور انٹینجبل. ہاں، ٹینجبل ہے، کسی بت کو، کسی انسان کو جو دیکھ سکتے جیسے ہیں، فرعون نے اپنے بارے میں شرک کروایا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر شرک ہوتا ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک ہے. جو دوسرا شرک ہے اس کے بارے میں بھی ایک ہی قرآن کی 1-2 جگہیں ہیں جو پوری بات کو سم اپ کر دیتی ہیں. جیسے سورۃ الجاثیہ میں جو آیت ہے، آئی تھنک اگر لوگ اس کو سمجھ جائیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی. ٹھیک. ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ واضلہ اللہ علی علم، تم نے ایسے انسان کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہی ہوا کو، ہوا کا میں تھوڑا عربی میں تھوڑا گہرا ترجمہ کروں گا بعد میں، کسی ایسے انسان کو دیکھا ہے جو اپنی ہی ہوا کو اپنا خدا بنا لے. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ پھر اس کو گمراہی کی راہ پر جانے دیتا ہے، اس کے باوجود کہ اس کے پاس علم ہے. یعنی یہ جاہل انسان کے بارے میں بات نہیں ہو رہی، جو جاننے والے بت کی پوجا کرتا ہے کچھ جانے بغیر، غافل انسان. پڑھا لکھا، دین کا جاننے والا، خدا کو جاننے والا، پھر بھی علم کے باوجود شرک کر رہا ہے. کس کا؟ اپنی ہوا کا. اب ہوا عربی میں کہتے ہیں ہر اس خواہش کو جو that doesn't last. ٹھیک ہے. آپ نے ابھی اولاد کا ذکر کیا، پیسوں کا ذکر کیا. کتنی دیر اولاد رہے گی؟ یا تو میں نے جانا ہے یا اولاد نے جانا ہے. پیسے کب تک رہیں گے؟ اگر رہے بھی تو آپ نے نہیں جانا. انسان جن چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے وہ تمام کی تمام ٹیمپرری ہیں، اور اس طرح وہ تمام ہی ہوا ہیں. ٹھیک ہے. ہوا سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم جب، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمیں بچوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے، پیسوں کا خیال نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ تم بھائی تم اچھی گاڑی چلا رہے ہو، یہ شرک ہے، تم دنیا کی عبادت کرتے ہو. لائیولی ہوڈز کے بارے میں، یا جو چیزیں آپ کو خدا نے ٹیسٹ دیا ہے اگر، اور آپ کما سکتے ہیں تو کیوں نہیں استعمال کریں. دیکھو ذرا، اس بندے نے سوٹ پہنا ہوا ہے، ٹائی لگائی ہوئی ہے، دنیا کی عبادت کرتا ہے اور شرک کے بارے میں بات کر رہا ہے. اچھا. لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں. دیز آر ایکسٹریمز. آپ کیسے ایک بیلنس پکچر پیش کر سکتے ہیں شرک کے بارے میں؟ بیلنس پکچر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو، اللہ تعالیٰ کے کچھ رائٹس ہیں، اور اس کے سب سے بڑے رائٹس کیا ہیں کہ اس کے بارے میں اس کو ایک پرائیورٹی بنایا جائے کچھ چیزوں میں. کچھ دائروں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی فریڈم دی ہے، ایک خوشی دی ہے. کچھ دائروں میں اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرا دائرہ ہے، اس میں کسی اور کو مت لانا. وہ دائرے کیا ہیں؟ اس کی فرض کریں اس کے قوانین ہیں، اس کے کچھ قاعدے ہیں. کچھ چیزیں اس نے کہا ہے تم مت کرو. اور کیوں مت کرو؟ کیونکہ تمہیں میری اتھارٹی کا خیال ہے. اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہاں مت جانا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم ادھر سے دور رہو. انسان جب وہاں جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو یہ کنونس کرتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے لیے بہتر ہے، وہ اس کی حقیقت زیادہ قوی ہے، زیادہ ثابت ہے. اور جو خدا کہہ رہا ہے میرے لیے بہتر ہے، وہ ذرا اس کا کم وزن ہے. یہ بھی ایک شرک ہو گیا. ٹھیک ہے. شرک اس لیے ہوا کہ آپ نے اپنی بات کی ویلیو اللہ تعالیٰ کی بات سے زیادہ کر دی. میری بات کی ویلیو، اللہ تعالیٰ بیسکلی کہہ رہا ہے میری بات کی ویلیو کو اونچا رکھنا، اپنی بات کی ویلیو کو کم رکھنا. اس میں اپنے آپ کو آگے مت لانا. کلیمت اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلام سب سے اونچی پوزیشن میں ہونا چاہیے. خدا نے کوئی بات کہہ دی، اس کے آگے چپ رہو. رسول نے اس کی بات کہہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے آگے چپ رہو. ٹھیک ہے. پہلی بات اس کو ٹھیک طرح سے سمجھو تاکہ اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے. یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ قرآن اور حدیث کا غلط استعمال کر کے اپنی بات منواتے ہیں. یہ بھی ایک شرک ہے. یعنی آئرونکلی جو چیز شرک سے بچانے آئی تھی، اب اس کو استعمال کیا جا رہا ہے لوگوں کو مینیپولیٹ کرنے. اور یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور بہت سارے علماء اور ہم سے یہ ارتکاب لوگوں سے ہوتا ہے جو کہ عالم لوگ ہوتے ہیں. میں دیکھتا بھی رہتا ہوں. اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. شرک کے اوپر اور کچھ چیز ہے جو میں چاہوں گا کہ شرک کے بارے میں ایک اور چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، وہ یہ ہے کہ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً. جب انسان یہ اندرونہ جو شرک ہے نا، جب اس میں گہرائی میں اتر جائے،
پیسوں کے پیچھے پڑ جائے اور پیسے ہی اس کا خدا ہیں. پیسے الہ کا لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ خدا کے سوا کسی کو الہ ماننا شرک کہتے ہیں. الہ کے معنی ہمارے یہاں معبود کے ہیں جس کی عبادت کی جائے, لیکن عربی میں الہہ کہتے ہیں obsession کو. الہہ الہ the one he was obsessed with. الہہ عربی میں محبت کے 10 درجے ہیں. 10واں درجہ آپ کو مار دیتا ہے. 9واں درجہ الہ کہتے ہیں. 9ویں درجے کو الہ کہتے ہیں, یعنی یہ ایسی محبت جس سے آگے کو محبت نہ ہو. آپ اللہ تعالیٰ کی محبت کی, اس کی محبت میں جو چیزیں کرتے ہیں اس کی مخالفت میں اگر آپ کسی اور چیز کو بھی لے آئیں وہ شرک ہوگا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب میں اپنے بچوں کو محبت کرتا ہوں تو یہ ایک ان ریئلسٹک سی بات ہے کہ میں کہوں میں صرف اللہ تعالیٰ کی وجہ سے اپنے بچوں سے محبت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. I kiss my children because I love my children. I hug my parents because I have my, یہ نہیں کہتا میں فی سبیل اللہ اپنی ماں کو گلے لگ رہا ہوں. ماں کو she is my mom. Of course. Okay. وہ تو آپ کی جو you're born with all those feelings and everything else also, and you're trying to show them. But it's but نیت جو ہے, نیت کیا ہے؟ ان چیزوں میں کھلی نیت ہے. آپ جس سے لگاؤ لگائیں, لیکن جو چیز اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے نفرت کرنا اور آپ اس سے محبت کرنے لگیں. جس چیز سے کہا اللہ تعالیٰ نے محبت کرنا اس سے آپ نفرت کرنے لگیں. آپ کے اندر ایک شرک چل رہا ہے. آپ نے کبھی کسی غلط چیز کو سجدہ نہیں کیا, لیکن آپ نے دماغ نے سجدہ کیا ہے, آپ کے دل نے سجدہ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے جی. اور اگر ہم لوگ سمجھیں تو یہ سجدے ہمیں نظر آتے ہیں جو روز ہم اپنی زندگیوں میں کرتے ہیں, لیکن ہم اس کو ماننے سے انکاری ہیں, کیونکہ اس طرح پھر آدمی اپنے آپ کے ساتھ جی نہیں سکتا ہے. لیکن بہتر ہے کہ جتنی جلدی ہم اپنے آپ کو فگر آؤٹ کریں, شیشے میں دیکھ کر یا اپنے اس آئینے میں, زندگی بڑی آسان ہو جائے گی.